پہلے وقتوں میں جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے نا، وہ دیکھتے تھے کہ جب وہ کسی انسان کو، نیک بندے کو دیکھتے تھے نا، تو وہ ان کی پہچان ہوتے تھے کہ ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، شرم آ جائے، ایمان تازہ ہو جائے، آخرت یاد آ جائے، قبر حشر کی یاد آ جائے، اور اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی ہو جائے، ندامت ہو جائے، اور دین اسلام کے اوپر عمل کی توفیق مل جائے، کوئی اچھی بات سننے کو مل جائے، کوئی توبہ طائب کرنے کو مل جائے۔ تو جب وہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتے تھے نا، تو ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یار یہ بندہ بہت نیک انسان ہے، تو اس کے پاس وہ بیٹھتے تھے اور اس سے جو ہے نا خیر اور بھلائی ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر اتنی باتیں ان کے زندگی میں عملی طور پر آ جاتی تھیں۔ آپ یاد رکھ لیں، آپ کتابوں میں 100 نہیں 1,00,000 کروڑ دفعہ بھی کہہ دینا نیک بندہ، نیک بندہ، نیک بندہ، بزرگ بندہ، تو آپ کو نیک بندے کے فائدے نہیں ملیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی باقاعدہ عملی بزرگ نیک اور اچھے انسان کے پاس صرف 10 منٹ بیٹھ جائیں، آپ کو اس کے پاس بیٹھنے سے اس کے اثرات اتنے مل جائیں گے جو آپ کو 10 کتابیں پڑھ کر نہیں مل سکتے۔ تو اس لیے عملی طور پر کسی نیک انسان کی محفل میں بیٹھا کریں۔ پہلے وقتوں میں اصلاح کے لیے لوگ اپنے گھروں سے 40 دن، 4 مہینے، سال کے لیے اولیاء اللہ کی صحبت میں جا کر اسپیشلی بیٹھتے تھے۔ پھر ان کے اندر وہ ساری تبدیلیاں آ جاتی تھیں، جو بری عادتیں ختم ہو جاتی تھیں اور نیک خصلتیں ان کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی تھیں۔ درگزر آ جاتا تھا، ایمانداری آ جاتی تھی، حسن اخلاق آ جاتا تھا، اور جو ہے نا وہ نیکی کی اور عبادت کی توفیق آ جاتی تھی۔ تو یہ نیک انسان کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ نیک انسان کے چہرے کو دیکھنے سے، اس کے پاس بیٹھنے سے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ برے انسان ہوتے ہیں۔ برے انسان کو دیکھ کر انسان کو دنیا کی تمنا ہوتی ہے، گناہ کی لذت پیدا ہوتی ہے، اور برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور برائی کے طریقوں کا پتہ چلتا ہے، چوری ڈکیتی کا پتہ چلتا ہے، اور جو ہے نا لوگوں کی برائیوں کا پتہ چلتا ہے، اور لوگوں کے خامیوں اور کمزوریوں کا پتہ چلتا ہے، اور اندر ساری جو ہے نا انسان کے اندر جتنے بھی اس کے اندر بری خصلتیں ہوتی ہیں نا، جو دبی پڑی ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری زندہ ہو جاتی ہیں۔ انسان کی جو اندر نفس ہے نا، اس کی مثال ایک سانپ کی طرح ہے کہ سانپ پٹاری میں بند نہیں کر دیتا، جیسے جب سپیرا آتا ہے اور سانپ کو پکڑ کر ایک پٹاری کے اندر بند کر دیتا ہے۔ انسان کے نفس کو اسی طریقے سے دبا کے رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نیک محفل میں رہیں گے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے جہاں آپ کو برائی کا موقع ہی نہ ملے، تو وہاں پر آپ برائی سے بچتے رہیں گے۔ اگر آپ نے اس نفس کے، چاہے آپ نے جتنے مرضی آپ نیک ہو جائیں، اگر آپ نے اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا، اور اس کی پٹاری کا ڈھکن اتار دیا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اندر کا نفس جو ہے نا سانپ کی طرح جو ہے نا وہ اپنا منہ نکال کر جو ہے نا وہ ڈنگ مارنے کی کوشش کرے گا، اور وہ جو ہے نا آپ کو ہلاک کر دے گا۔ یہ نفس انسان کا اسی طرح ہے۔ اور یہ پٹاری کا ڈھکن کب کھلتا ہے؟ جب اس کو برائی کا موقع ملے، جب اس کو بے حیا انسانوں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے، غلط ویڈیو دیکھے، تنہائی میں جانا، اس کو جانا برائی کا موقع مل جائے، اور اس کی سوسائٹی غلط ہو جائے، دوست غلط ہو جائیں، مشورہ دینے والے غلط ہو جائیں، حرص ہوس جتنی بھی اس کے اندر بری خصلتیں ہیں وہ ساری بیدار ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دیں گے، آپ کا جو نفس ہے نا وہ پٹاری کے اندر بند ہو جائے گا۔ آپ نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھیں، مسجد میں بیٹھیں، بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ماں باپ کے پاس بیٹھیں، کسی سمجھدار بندے کے پاس بیٹھیں۔ آپ کی صحبت میں آپ یوں دیکھیں کہ آپ دوست زیادہ بنانے کے چکر میں نا اچھے لوگوں کو بنائیں۔ 4 ایسے ہمارے معاشرے کے طبقے ہیں۔ ایک آدمی کے اپنے رشتہ داروں میں کزن، فیملی، فرینڈ جو ہوتے ہیں نا، اس میں ایک بندہ آپ کا نیک انسان دوست ہونا چاہیے تاکہ آپ فیملی کے میٹرز میں اس کے ساتھ مشورہ کر سکیں۔ ایک آپ کے پرائیویٹ، جو آپ کے باہر کے سکول فیلز ہوتے ہیں، کالج یونیورسٹی ہوتے ہیں، باہر کے محلے کے دوست ہوتے ہیں، ان دوستوں میں سے ایک بندہ ایسا ضرور رکھیں جو بڑا نیک انسان ہو، تاکہ آپ کو جب بھی باہر کے کوئی مسئلوں کا پتہ چلے تو آپ اس کے ساتھ مشورہ کریں۔ اسی طریقے سے آپ کا علماء میں سے مسجد کے امام کے ساتھ یا کسی نیک بندے، اور نیک لوگوں میں جو مسجد سے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تبلیغ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور جو ہے نا دیندار لوگ جڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دوست آپ کا ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا کون سا ہو؟ چوتھا وہ ہو جو آپ کے نوکری کے اندر، آپ کے کاروبار کے اندر، آپ کے پروفیشن کے اندر
کوئی ایسا بندہ ایک ڈھونڈ لیں جو نیک انسان ہو، تو آپ اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا جڑتے جائیں، اور یوں جو ہے نا آپ ساری بری محفلوں سے طریقے سے بچ جائیں گے۔ لیکن آج کا انسان چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے مجھے کوئی ایسا دوست ملے جو فنی باتیں کرے، اور جو ہے نا بے حیائی والی باتیں کرے، لذتوں والی باتیں کرے، رونق میلہ لے جائے، اور ہم جو ہے نا وہ ڈانس، فلم، پارٹی اور پارٹی نائٹ ہو جائے، اور جو ہے نا ہم گھومنے پھرنے چلے جائیں، ڈسکو ہو جائے، گانا کھلا ہو۔ تو برائی کی ساری باتیں جس سے ہماری زندگی کو انٹرٹین کرے، ہمیں فن آئے، ہمیں مزہ آئے، اس کی محفل میں ہم بور نہ ہوں، ہم ڈھونڈتے ہیں ایسے دوستوں کو، اور یہ دوست ہماری دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے، آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے، ہمارے کیریئر کو بھی ڈیمیج کرتا ہے، ہماری ریپوٹیشن کو بھی خراب کرتا ہے، ہمیں فیملی کے اندر بھی بدنام کرتا ہے، ہمیں معاشرے میں بھی بدنام کرتا ہے، ہمیں ہمارے بزنس کے اندر، بزنس کمیونٹی کے اندر بھی بدنام کرتا ہے۔ تو اپنی محفل کے اندر اپنے دوستوں کی چھانٹی کریں، رشتہ داروں کے اندر ایک اچھا دوست ڈھونڈیں، اپنے دوستوں میں ایک اچھا دوست ڈھونڈیں، اور اسی طریقے سے آپ کے محلے مسجد کے اندر ایک اچھا دوست ڈھونڈیں، دیندار بندہ ڈھونڈیں، اور ایک کاروبار یا نوکری والی جگہ کے اوپر آپ کا ایک اچھا دوست ہو۔ اگر یہ 4 جگہوں کے اوپر آپ کے اچھے دوست آپ کو مل گئے نا، آپ یقین کر لیں کہ آپ پھر زندگی میں آپ کی جو سپیڈ ترقی کی ہے نا وہ اتنی تیز ہو جائے گی، کیونکہ آپ ڈی ٹریک نہیں ہوں گے۔ جب بندہ ایک دفعہ ڈی ٹریک ہوتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے آپ کو 2-4 سال دوبارہ پھر اس ٹریک کے اوپر آنے میں لگ جاتے ہیں۔ ایک ٹرین اپنی پٹڑی کے اوپر اگر اتر جائے تو اس کو دوبارہ پٹڑی کے اوپر لانے کے لیے پتہ نہیں انجینئر کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، دوبارہ اس کے ڈبے کو تیار کرنا پڑتا ہے، اور کتنا مسائل اور کتنا خرچ ہوتا ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ آپ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں جب آپ ایک دفعہ ڈی ٹریک ہوتے ہیں غلط دوستوں کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔